اگر مسلم ملک میں کوئی غیر مسلم رعایا رہتی ہو تو ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی ذمہ داری حکومت وقت کے اوپر آتی ہے، اور ایسے جو مسلمان ہیں ان کو غیر مسلموں کو ذمی کہا جاتا ہے، یعنی یہ ذمہ کرم پہ ہوتے ہیں حکمرانوں کے، اور ظاہر ہے اس کے لیے وہ جزیہ بھی دیں گے جس کی آج کل ماڈرن فارم ٹیکسز ہیں، تو اس کے اگینسٹ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنا، ہر اعتبار سے انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا. تو یہ تو ایک بیسک رائٹ ہے جو ان کا ہے، وہ ان سے کوئی نہیں چھین سکتا. حتیٰ کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی ذمی کافر کو ناحق قتل کر دیا، ناحق سے مراد ہے کہ اس نے قانون ہاتھ میں لیا، یہ نہیں ہے کہ حق قتل ہے تو وہ آپ خود کر سکتے ہیں، ہوگا جوڈیشری کے تھرو ہی، لیکن ناحق کوئی کسی کافر کو، ذمی کافر کو قتل کر دیتا ہے. تو بخاری کے الفاظ ہیں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 3166 نمبر حدیث ہے، یہ بڑی مشہور حدیث ہے، ایسا شخص قیامت والے دن جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا، حالانکہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی، لیکن ایسا شخص جس نے کسی ذمی کو قتل کیا، چاہے وہ کافر ہی تھا، وہ جنت میں تو داخلہ دور کی بات، اسے خوشبو بھی نہیں آئے گی. اس سے اندازہ لگائیں کہ غیر مسلم رعایا کے کیا حقوق ہیں مسلمان ملک کے اندر. یہ اپنی جگہ موجود ہیں اور یہ حقوق ان سے کوئی چھین نہیں سکتا. رہا تعلق قتال کا اور جہاد کا، اور اس میں جو قرآن حکیم میں کئی آیات آتی ہیں، جب کافروں سے سامنا ہو تو انہیں قتل کرو، یہ میدان جنگ کی بات ہو رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ جدھر بھی وہ کافر نظر آئے اسے قتل کر دینا ہے. آج کل وہ سورہ توبہ کی آیات غیر مسلم مسلمانوں پہ کوٹ کرتے ہیں کہ دیکھیں جی یہ تو کہتے ہیں جہاں بھی کوئی کافر نظر آئے اسے قتل کر دو. کانٹیکسٹ اس کا آگے پیچھے پڑھتے نہیں ہیں کہ وہ ایک پیس ٹریٹی توڑنے کے عوض ان کے اوپر اللہ کی طرف سے یہ عہد شکنی کی سزا مسلط ہوئی تھی مشرکین عرب کے اوپر، جو انہوں نے صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ وہ توڑ دیا تھا. تو اس حوالے سے ویسے تو آپ نے ہیومن ڈگنیٹی میں ایک غیر مسلم، چاہے وہ کرسچن ہو، جیو ہو، ہندو ہو، بدھسٹ ہو، کوئی بھی ہو، بت پرستی کیوں نہ ہو، آپ نے ہیومن ڈگنیٹی میں اس کی رسپیکٹ کرنی ہے. اس کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت ایک مسلمان حکمران کی ذمہ داری ہے، اور یہ اس کے بیسک رائٹس میں سے ہے ایک مسلمان حکومت کے اندر. تو یہ بالکل کلیئر کر لیں. عام حالات میں تو بڑا سخت حکم ہے. سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، جس نے ایک شخص کو ناحق قتل کیا، ایک جان کو، گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا. اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، ایک مسلمان نہیں، انسان، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، ایون ایتھیسٹ ہی کیوں نہ ہو، داہری کیوں نہ ہو، جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا. عام حالات میں یہ والی آیات ہیں. میدان جنگ میں ظاہر ہے کہ جب آپ جنگ میں ہوں گے تو پھر کوئی جنرل آپ کو یہ تو نہیں کہے گا، کوئی جنرل کہ جی آپ جو ہے وہ میٹھی میٹھی باتیں کریں، وہاں تو پھر فوج کا مورائل بلند ہی کیا جائے گا نا. عام حالات کے جو آیات اور احادیث اور ہے اور میدان جنگ کی اور ہے، ان دونوں کو مکس نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہو گیا؟ اب آ جائیں میرے بھائیوں اس بات کی طرف کہ یہ جو کافروں کی عبادت گاہیں ہیں، چاہے وہ گرجے ہوں، کلیسا ہوں، معبد ہوں، گردوارے ہوں، یہ سب کی سب عبادت گاہیں، ان کی رسپیکٹ بھی مسلمانوں پر فرض ہے، جس طرح مسجد کی ہے. ان کی توہین نہیں کر سکتے، ان کو آپ توڑ نہیں سکتے، سوائے ایک ایکسیپشن کے کہ جو عرب کی سرزمین ہے وہ مسلمانوں کا کینٹ ایریا اللہ نے ڈکلیئر کیا کہ وہاں پہ کوئی معبد نہیں ہوگا حرمین کے علاقے میں، اور وہ نبی علیہ السلام نے اور خلفائے راشدین نے اپنے زمانے میں توڑوائے. یہ نہیں ہے کہ پوری دنیا کے توڑوائے. اس کے بعد جب رومن اور پرشین امپائر مسلمانوں کے قدموں میں ڈھیر ہوئی ہیں تو آپ کوئی ضعیف روایت بھی نہیں دکھا سکتے کہ خلفائے راشدین نے کبھی کوئی گرجا توڑا ہو، کوئی مندر توڑا ہو، کوئی گردوارے تو خیر اس ٹائم ہے نہیں تھے، یہ تو سب سے لیٹسٹ مذہب ہے، سکھزم ہے جو، یا کوئی کلیسا توڑوایا ہو یا کوئی ٹیمپل توڑوایا ہو. الٹا انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کر دیا یروشلم کو. عیسائی تو وہاں یہودیوں کو گھسنے نہیں دیتے تھے، وہ سمجھتے تھے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قاتل ہیں. سب سے پہلے سیدنا عمر نے جب یہ ابو عبیدہ ابن جرح کے ذریعے جو ہے وہ شام فتح ہوا ہے تو اسے انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا ہے کہ یہاں پہ یہودی، عیسائی، مسلمان سب آئیں گے، البتہ آباد ہونے کی اجازت صرف مسلمانوں کو ہوگی. ظاہر مسلمانوں کی حکومت تھی اور مسلمان ظاہر ایک
اس کے ساتھ عقیدت بھی وابستہ ہے. لیکن یہودیوں کو آلموسٹ آپ سمجھ لیں کہ 500 سال تک انٹر نہیں ہونے دیا عیسائیوں نے. ٹائٹس نے حملہ کیا تھا نا 70 عیسوی میں، اور 571 عیسوی میں نبی اسلام پیدا ہوئے. اس کے بعد بھی آپ کی وفات کے بعد جا کے کہیں یعنی فتح ہوا. آلموسٹ آپ سمجھ لیں 600 سال تک یہودی وہاں انٹر نہیں ہو سکے. یہ سیدنا عمر نے پھر ایک ریٹن ایگریمنٹ کے تحت اس کو انٹرنیشنل سٹی ڈکلیئر کیا کہ یہاں پہ وہ آ سکتے ہیں، ان کے لیے متبرک جگہ ہے. نہیں توڑوایا. مسجد اقصیٰ جو ہے وہ ان کے یروشلم میں جو عبادت کے مقامات ہیں ان کو توڑوا کے بھی بنوائی جا سکتی تھی، علیحدہ سے بنوائی، نہیں اس کو توڑوایا. تو یعنی ان چیزوں کی حفاظت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خلفائے راشدین کے ذریعے کروائی ہے، نہ کہ ان کو توڑوایا. کینٹ ایریے کا معاملہ ڈیفرنٹ ہے، اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. آج کسی مسلمان کو اجازت ہوگی کہ وہ ویٹیکن سٹی میں جا کے کوئی مسجد بنا دے؟ وہ کہیں گے جی آپ ہم سے اٹلی میں اور جگہ لے لیں، ویٹیکن میں ضروری آپ نے بنانا ہے، یہ تو ہمارا کینٹ ایریا ہے. تو سر اسی طریقے سے حرمین ہمارا کینٹ ایریا ہے، اس میں ہم کسی کو معبد بنانے کی یا کوئی کلیسا بنانے کی یا مندر بنانے کی، بت پرستی کا اڈا کھولنے کی اجازت تو نہیں دے سکتے. باقی آپ نے جہاں کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں. حتیٰ کہ سورہ الحج کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے نہ ٹکراتا جنگوں کے ذریعے تو دنیا میں کوئی بھی گرجا، کوئی معبد خانہ، کوئی ٹیمپل یہ باقی نہ بچتا، نہ کوئی مسجد، جو کہ یہ وہ جگہ ہیں جو کہ اللہ کے ذکر کے لیے بنائی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کا ذکر کیا کہ گاڈ تو سب کا پیچھے ایک ہی ہے نا. کلیسا کے لیے بھی، ٹیمپلز کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ نے یعنی جو غیر مسلموں کے عبادت خانے تھے انکلوڈ کیا مساجد کو بھی بیچ میں، کہ یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائے گئے تھے. بیچ میں اب جو کچھ شرک ہو رہا ہے وہ تو کرنے والوں کی غلطی ہے نا. نماز میں تو سارے ایاک نعبد و ایاک نستعین نہیں پڑھ رہے ہیں نا مسلمان بھی. باہر نکل کے بے شک بابوں کو پکاریں یا کسی قبر پہ چلے جائیں، نماز میں تو سارے عبادت تو اللہ ہی کی کر رہے ہوتے ہیں. اس طرح غیر مسلم بھی آپ ہندوؤں سے پوچھنے کو کہیں گے اوپر بھگوان تو ایک ہی ہے. آپ کرسچنس کے پاس چلے جائیں وہ بھی یہی کہیں گے گاڈ ہے. جوز بھی، آج کے جوز تو ویسے ہی مشرک نہیں ہیں، موحد ہیں. اور سکھ بھی آپ دیکھ لیں وہ بھی ایک گاڈ میں بلیو کرنے والے ہیں. ان میں کوئی اور چھوٹے دیوتا، بت پرستی یہ والی چیزیں اس طرح نہیں ہے کہ وہ ان بتوں کے آگے جھکنے کو جائز سمجھتے ہوں. تو جو ہندو جھک بھی رہے ہیں وہ بھی ایک خدا میں بلیو کرنے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ الحج کی آیت نمبر 40 میں فرمایا کہ جہاد اور قتال کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض کو بعض سے ٹکرواتا ہے تاکہ جو اللہ کی عبادت کے لیے جو جگہیں معبد خانے بنائے گئے ہیں، عبادت کی جگہ بنائی گئی ہیں، ان کی سیفٹی اس میں ہے کہ ان کے ذریعے قتال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرواتا ہے. اور مسلمان اس کی نمائندہ مثال ہیں. جس طریقے سے پرسیکیوٹ کیا ہے رومن امپائر نے جیوز کو، یہودیوں کو، عیسائی ہونے کے سبب، تو یہ مسلمان اگر رومن امپائر پہ مسلط نہ ہوتے تو ان کی پرسیکیوشن تو آج تک جاری رہتی. تو مسلمانوں کی وجہ سے ان کو آزادی ملی ہے اور یروشلم جو ہے وہ اس میں ان کو دوبارہ داخلہ نصیب ہوا ہے. لہٰذا مسلمان جو ہیں وہ ان چیزوں کو، معبد خانوں کو توڑواتے نہیں ہیں بلکہ غیر مسلم رعایا کو سیکیورٹی اس حوالے سے پرووائڈ کرتے ہیں. اب یہ جو کچھ ہوا